بیان فرمان کے بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نہیں ضرور۔ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی کا صورتاً رویتہی ابصار الناظرین وعجزت الناتہی اوہام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہی خلق ابتدا واقترہم علی مشیت اقترام ثم سلک بہم طریق ارادت وبعثہم علی سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب اللبد اسرتہی خیر الاسر وعطرتہی خیر الاتر وشجرتہی خیر الشجر نبتت فی حرم بسکت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعدہ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ صلوات سارے بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے سرکار، ذکر ابو الفضل العباس کے سلسلے میں دوسری نشست آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور جب پروردگار کسی کو مصطفیٰ کرتا ہے تو اس کے مصطفیٰ کرنے سے پہلے اس کی نسلوں کی ضمانت پروردگار لیتا ہے کہ کہیں ایسا شائبہ نہ ہو کہ نجاست قریب سے بھی گزرے، تو اللہ نسلوں کی ضمانت لے کر کسی کو مصطفیٰ قرار دیتا ہے۔ یہ قانون مشیت ہے کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ بندوں کے لیے یہ قانون بنایا کہ ان کے شجروں کو محفوظ کیا۔ کائنات میں جو مصطفیٰ بھی آپ دیکھیں گے اس کے شجرے کو پروردگار محفوظ کرے گا، اور محفوظ اس طریقے سے کرے گا کہ اگر وہ عیسیٰ کو مصطفیٰ کر رہا ہے، توجہ، اگر وہ عیسیٰ کو مصطفیٰ کر رہا ہے تو وہ یہ گواہی لیتے ہوئے کہہ رہا ہے، اس طرح محفوظ کر رہا ہے شجرے کو کہ اب جناب مریم دنیا میں تشریف لائیں اور ان کی پرورش کی بات ہو تو مریم کی پرورش کے لیے اللہ یہ حکم دے جناب زکریا کو کہ پرورش اس طریقے سے ہوگی کہ ہم ضمانت لے رہے ہیں، حالانکہ یہ توریت لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم مریم کی کفالت کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کفالت وہی کرے گا کہ جن سے یہ توریت لکھتے ہیں وہ قلم اٹھائیں دریا میں ڈال دیں، جس کا قلم سطح آپ پہ رہے گا وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ اس کا مطلب سلسلہ دیکھیے آپ، پروردگار کا انتظام یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ بندے کی ماں ہے تو اس کی پرورش کے لیے بھی یہ اہتمام ہو کہ کوئی نجاست والا شخص، کوئی رذیل،
کوئی کافر اس میں شامل نہ ہو کہ جو اس کو پرورش پروان چڑھانے میں عمل درآمد کرے۔ تو اللہ انتظام اس طریقے سے کر رہا ہے کہ وہ اپنے مصطفیٰ بندوں کی کفالت کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ نہیں سنانا تھا کہ مریم کی کفالت کیسے ہوئی، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مریم ہے عیسیٰ کی ماں، اور عیسیٰ ہے اللہ کا مصطفیٰ بندہ۔ جبکہ عیسیٰ کی ماں کی پرورش کا اہتمام ایسا ہوگا تو پھر یقین رکھیے کہ جو خود مصطفیٰ ہے اس کی پرورش کا اہتمام کیا ہوگا۔ جب اللہ عیسیٰ کی ماں کو کسی کافر کے گھر نہیں پلواتا، مصطفیٰ کو کسی کافر کے گھر پلوائے گا، مصطفیٰ کو کسی کافر کے گھر پلوائے گا۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں۔ یہ ہے طریقہ ذکر میں بولنے کا، جس طرح آپ نے ہمت دکھائی ہے۔ ذرا سا ہاتھ اٹھاتے رہیں گے تو بات آسان ہوگی، بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ لیکن اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یکلم الناس، یکلم الناس فی المہد وکہلا۔ یہ کس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے؟ یہ عیسیٰ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ وہ ہے جو گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور پختگی کے عمر میں بھی کلام کرے گا۔ یہ دو لفظ اللہ نے کیوں رکھے؟ جب گہوار، یہ تو سمجھنا ضروری ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے، اس لیے یہاں رک رہا ہوں اور آپ کو روک رہا ہوں تاکہ آپ نسلوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ پروردگار، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جھولے کا بچہ نہیں بولتا، جھولے کا بچہ نہیں بولتا۔ تو نے کہا عیسیٰ وہ ہے جو گہوارے میں بولے گا، لیکن کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ پختگی کے عالم میں کوئی نہ بولتا ہو؟ نہیں، پختگی یعنی عمر گزرنے کے بعد تو سب بولنا شروع ہو جاتی ہے نا۔ یعنی اگر گونگا نہیں ہے تو عمر بڑھتے بڑھتے بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پروردگار کہہ رہا ہے قرآن میں یکلم الناس فی المہد وکہلا۔ عیسیٰ وہ ہے جو گہوارے میں بھی بول رہا ہے اور پختگی کے عالم میں بھی بول رہا ہے۔ تو یہ دو عمروں کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ دونوں میں کوئی راز چھپا ہوا ہے، جس کے لیے یہ بات میں نے کی ہے وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں میں یہ راز ہے۔ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے، توجہ، راز یہ ہے کہ ایک جب گہوارے میں ہوگا تو توجہ، گہوارے میں ہوگا تو اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دے گا، اور جب پختگی کے عالم میں ہوگا تو زمانے کے امام کی گواہی دینے کے لیے آئے گا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو تنہا نہیں ہوں گے بلکہ عیسیٰ آئیں گے اور عیسیٰ گواہی دیں گے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا مصطفیٰ ہے۔ تو مصطفیت عیسیٰ کو اس لیے ملی ہے کہ وہ گہوارے میں ماں کی گواہی دے گا، گہوارے میں ماں کی گواہی دے گا، اور پختگی کے عالم میں مہدی کی گواہی دے گا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ شجروں کی حفاظت کرتا ہے، جسے مصطفیٰ بنا دیتا ہے۔ اب چلو ذرا اتنی تمہید کے بعد حضرت ابو الفضل العباس کے ننہالی خاندان کی طرف۔ ددیال کا تو سب کو پتا ہے کہ علی کا بیٹا ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، لیکن ننہالی خاندان کا بھی عز و شرافت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بنی کلاب سے حضرت عباس کی ننیال ہیں، اور بنی حوازن جو اس بنی کلاب کی شاخ ہے بنی حوازن، اور بنی کلاب کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جب پورا عرب مل کے مصطفیٰ کے خلاف اکٹھا ہو گیا، اس پر بھی بنی کلاب نے اور بنی حوازن نے کہا کہ ہم نہ کبھی پہلے بنی ہاشم سے لڑے، نہ ہم پہلے کبھی بنی ہاشم سے لڑے، نہ اب بنی ہاشم سے لڑیں گے۔ 40 قبیلے ہیں عرب میں، 40 مشہور زمانہ قبیلے 40 ہیں، نہ 41 نہ 39۔ باقی قبیلے انہی قبیلوں کی شاخیں ہیں، اصل قبیلوں کی 40 ہے۔
اب ذرا اس منزل کو یاد کرو کہ جب کہا جاتا ہے کہ 40 تلواروں کے سائے میں علی اطمینان سے سو رہے تھے تو ہر قبیلے کا ایک شخص شامل تھا، لیکن اس میں بنی حوازن شامل نہیں تھے۔ بنی حوازن حضرت عباس کا ننیال ہے جو کبھی بھی مصطفیٰ کے مخالف نہیں ہوا، کبھی بھی محمد کے مخالف نہیں ہوا، کبھی بھی ابو طالب کے مخالف نہیں ہوا، کبھی بھی عبد المطلب کے مخالف نہیں ہوا۔ تو اب جناب عقیل سے حضرت امیر المومنین نے ایک فکرہ کہا، بھائی عقیل ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو بہادر خاندان ہو، جو بہادر خاندان ہو، اس گھر میں شادی کرنا چاہتا۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا کیوں مولا؟ کہیں گے تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ یہ قانون ہے، بشری قانون ہے، اس کو سمجھیے گا۔ یہ قانون ہے کہ اگر بیٹا سخی چاہیے تو سخی خاندان سے بیٹی بیاہ کے لائی جاتی ہے، اگر بیٹا عالم چاہیے تو عالم خاندان سے بیٹی بیاہ کے لائی جاتی ہے، اگر بیٹا بہادر چاہیے تو بہادر خاندان سے بیٹی بیاہ کے لائی جاتی ہے۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، اگر محب علی اولاد چاہیے جو علی سے محبت رکھے، ایسی اولاد چاہیے تو بیاہ ایسے گھر میں کرنا چاہیے جہاں محبت علی پروان چڑھ رہی ہو، جہاں محبت علی پروان چڑھ رہی ہو۔ یہ قانون ہے، اس کو سمجھیے۔ علی کہہ رہے ہیں مجھے بہادر خاندان میں رشتہ چاہیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ عقیل سے، اپنے بڑے بھائی سے۔ تو یا علی کیا آپ کا بیٹا بہادر نہ ہوگا؟ صاحب سلسبیل فصاحت گوہر جائسی، انہوں نے اپنی کتاب سلسبیل فصاحت میں یہ واقعہ نقل کیا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس کو ذرا توجہ فرمائیے گا، میں بزرگوں سے مخاطب ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ گنم علی کا بیٹا اور بہادر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علی کا بیٹا اور بہادر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر علی کیوں تمنا کر رہے ہیں کہ بہادر گھرانے میں شادی ہو؟ انہوں نے لکھا کہ جمل کے میدان میں 17 حملے محمد حنفیہ نے کرے۔ 17 حملے جمل کے میدان جنگ ہے، جمل ایک جنگ کا نام ہے، اس میں علی نے 17 حملے کیے ہیں۔ علی کے بیٹے محمد حنفیہ نے 17 حملے کیے ہیں، اور 17 حملوں میں سے جاتے تھے اور واپس پلٹ کے آ جاتے تھے، حملہ کرتے تھے، ناکے کے قریب نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 17واں حملہ کر کے واپس پلٹے، گرمی بہت زیادہ تھی، مشکیں کھول دی جاتی تھی، محمد کی زرہ ٹھنڈی کر دی جاتی تھی۔ اتنا بہادر ہے محمد حنفیہ کہ انہیں لوگ جننی کا بیٹا کہتے ہیں، جناب خولا کی وجہ سے، یعنی اتنا طاقتور ہے محمد حنفیہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کی زرہ کو پھاڑ دیتے تھے۔ زرہ پتہ ہے نا کیا؟ جنگ کے میدان میں فوجی زرہ لگاتے تھے، سامنے لوہے کی زرہ پہنتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے، اس زرہ کو محمد حنفیہ پھاڑ دیتے تھے۔ 17 حملے کرنے کے بعد، توجہ، 17 حملے کرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو علی کے برابر میں سے ایک بجلی چمکی۔ بجلی کا چمکنا تھا کہ ناکا پے ہو گیا۔ ناکا یعنی محمل جو بنا ہوا تھا وہ پے ہو گیا، اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی۔ جیسے ہی اونٹ کی ٹانگیں کاٹ کے واپس پلٹے تو علی نے آپ کے لیے پوچھا کہ کون تھا جو میرے پہلو سے اٹھا اور اتنی تیزی سے حملہ کر کے واپس پلٹا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ توجہ، وہ کہتے ہیں کہ عوام نے جو امام کے رقاب میں تھے انہوں نے کہا آپ کا بیٹا حسن مجتبیٰ تھا جو ایسی برق رفتاری سے گیا اور ناکا پے کر کے واپس آ گیا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام حسن واپس آئے، علی نے دیکھا محمد حنفیہ جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، تو ایسے میں امام حسن کو بھی دیکھا، محمد حنفیہ کو بھی دیکھا۔ علی نے کہا محمد کیوں رو رہا ہے؟ تو نے 17 حملے کیے ہیں، رو اس لیے رہے تھے کہ 17 حملوں میں بھی ناکا پے نہیں ہوا تھا۔ تو علی نے کہا نہ گھبرا محمد، نہ گھبرا، اپنے اپنے شیر کی تاثیر ہے، اپنے اپنے شیر کی تاثیر ہے، تو نے خولا کا شیر لیا ہے،
محمد کو زہرا کے شیر کی تاثیر ملی ہے، حسن مجتبیٰ کو زہرا کے شیر کی تاثیر ملی ہے۔ اس کا مطلب علی نے بتایا ماں کا کردار، ماں کی صفات اولاد میں آتی ہے۔ اب کہا اپنے بھائی سے، بھائی عقیل ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو بہادر خاندان ہو۔ تو اب بنی حوازن سے زیادہ بہادر اس وقت کوئی نہیں تھا بنی ہاشم کے علاوہ، جہاں عقیل رشتہ لے کے گئے۔ عقیل ہی سے کیوں کہا؟ جناب عقیل ہی سے کیوں کہا؟ توجہ ہے جناب، بات سمجھ میں آ رہی ہے یا یہ وہ موضوع ہیں جو پڑھے ہی نہیں جاتے؟ میں نے 10 دن اس پہ گفتگو کرنی ہے، اس پہ کہاں بات ہوتی ہے؟ کسی نے ایک تقریر کی حضرت عباس پہ، کسی نے 2 تقریریں کی، کسی نے 3۔ اشرا نہیں ہوتا حضرت ابوالفضل العباس پہ، لیکن میرا دل چاہتا ہے آپ تک کوئی باتیں پہنچ جائیں بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ عقیل ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو بہادر خاندان ہو۔ جناب عقیل بنی حوازن کے پاس گئے۔ عقیل ہی کو کیوں کہا؟ 2 باتیں۔ عقیل کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ جناب عقیل ماہر انساب ہے، شجروں کے حافظ ہیں۔ پورے عرب کے شجرے حضرت عقیل کو زبانی یاد ہیں۔ اپنا شجرہ کوئی بھی پوچھنے کے لیے آتا تھا وہ حضرت عقیل کے پاس آتا تھا کہ میرے دادا کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا۔ حضرت عقیل ہر ایک کے باپ دادا کو جانتے تھے۔ اسی لیے جب شام کے دربار میں عقیل پہنچے ہیں اور بینائی کچھ کمزور ہو گئی ہے، حاکم شام کے پہلو میں کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے تمسخر کرنا چاہا تو جناب عقیل نے کہا کون بول رہا ہے؟ نام لیا گیا کہ یہ بول رہا ہے۔ اس وقت بینائی ذرا کمزور ہو گئی تھی عقیل کی، تو کہنے لگے یہ وہ بول رہا ہے کہ جس کے پیدا ہونے پہ 6 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا میرا بیٹا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ وہ گفتگو کر رہا ہے ابو طالب کے بیٹے سے، یعنی ماہر انساب ہے عقیل۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ ماہر انساب ہے عقیل۔ یہ بھی ابو طالب کے بیٹوں کا ہی فخر ہے۔ میں نے بارہا یہ فقرہ پڑھا ہے، آپ کے اذان عالیہ کو معطر کرنے کے لیے فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ بھی ابو طالب کے بیٹوں کو ہی فخر حاصل ہے کہ ایک ایسا ہے جو پورے عرب کے شجروں کو زبانی یاد رکھتا ہے، دوسرا ایسا ہے کہ اس کا ذکر کرو تو شجرے کھلنے لگ جاتے ہیں، دوسرا ایسا ہے کہ جس کا ذکر کرو تو شجرے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کی حدیث ہے نا کہ علی کا ذکر کرو تو شجروں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اصحاب پیغمبر کہتے ہیں کہ بعد رسول اللہ جب ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم میں کون مومن ہے کون منافق ہے تو ہم علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے۔ اگر چہرہ کھل جاتا تھا تو مومن ہوتا تھا، بگڑ جاتا تھا تو منافق ہوتا تھا۔ تو یہ تو اصحاب پیغمبر کا بتایا ہوا۔ بھائی عقیل ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو بہادر خاندان ہو۔ علی نے بتایا، بڑا زور دے رہا ہوں اس فکرے پہ، اگر آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا۔ آہستہ سے بات کہہ رہا ہوں، بات سمجھ لیجئے گا۔ مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سمجھیں گے لیکن میں تو اپنا حق ادا کر کے جا رہا ہوں۔ علی نے ایک فیصلہ تاریخ میں رقم کروا دیا کہ جب علی بزدل خاندان سے بیٹی لاتا نہیں ہے تو بزدلوں کو بیٹی دے گا کیسے؟ سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے۔ جس کی نگاہ ہے اور وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ علی نے تاریخ میں اس بات پہ اتنا زور دیا، یا علی کہہ رہے ہیں عقیل میں بہادر خاندان میں شادی کرنا، یا علی کیا آپ کا بیٹا ہو اور بہادر نہ ہو؟ علی نے کہا بہادر تو ہوگا لیکن ماں کے اثرات بھی اولاد میں آتے ہیں، ماں کے اثر، ماں کی صفات بھی اولاد میں آتی ہے، اس لیے دیکھ بھال کے بیاہ کرنا۔ اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ تاریخ کہتی ہے اتنا بہادر خاندان ہے۔ اب میں روک رہا ہوں آپ کو یہاں تاکہ یہ بتا دوں کہ کیسا خاندان ہے جناب ام البنین کا،
حضرت عباس کی والدہ کا خاندان کیسا ہے؟ کہا اتنا بہادر خاندان ہے کہ ان کے اجداد میں ایک نام گزرا ہے عامر، اور وہ عامر اتنے بہادر ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عرب اپنی تلواروں پہ حضرت عامر کا نام لکھتے تھے، اپنی تلواروں پہ حضرت عامر کا نام لکھتے تھے، اتنے بہادر ہے جناب عامر۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی بات، بڑے بڑے شہ سوار دو کام کرتے تھے، بادشاہ دو کام کرتے تھے، اپنے زمانے کے سب سے بہادر کا نام تلوار پہ لکھتے تھے، دوسرا اس کا نام اپنے تخت پہ لکھتے تھے۔ یہ تخت ہے اور یہ ممبر کے زینے پہ یہ لوح ہے، اگر سمجھ لیجئے کہ یہ تخت ہے تو اس ممبر کے لوح پر بہادر کا نام لکھا جاتا تھا۔ پھر دوسرا طریقہ یہ تھا کہ تلوار پہ نام لکھا جاتا تھا۔ جب تک علی کی بہادری کے چرچے نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے عامر کا نام لکھا جاتا تھا، لیکن جب سے در خیبر علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا تھا اس کے بعد پھر ہر جگہ ہر بہادر نے اپنی شمشیر پہ علی کا نام لکھا۔ پھر ہر بہادر نے اپنی شمشیر پہ علی کا نام لکھا، یعنی علی سے بڑا بہادر کائنات میں کوئی نہیں گزرا، علی سے بڑا بہادر کائنات میں کوئی نہیں گزرا۔ تو یہ عامر وہ ہے کہ 2 ہی قبیلے ایسے ہیں پورے عرب کی تاریخ میں ہسٹری آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ بڑا محنت طلب کام ہوتا ہے کہ تاریخ کے جگر کو نچوڑ کے لہو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا 2 ہی قبیلے ایسے ہیں، کون سے؟ جنہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ ایک بنی ہاشم، ایک بنی کلاب۔ بنی کلاب جناب ام البنین کا خاندان ہے، بنی ہاشم جناب امیر المومنین کا خاندان ہے، انہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ پہلے جتنے اجداد گزرے یہ سب کے سب دین حنیف پہ تھے۔ اگر دین حنیف پہ نہ ہوتے تو جناب عامر نے جیسے ہی خبر سنی کہ مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا ہے تو جناب عامر کی اس وقت عمر 30 برس ہے، یعنی ام البنین کے دادا کی عمر 30 برس ہے، تو 30 برس کی عمر میں جناب عامر نے کچھ تحفے پیغمبر کی خدمت میں بھجوائے۔ پیغمبر کی خدمت میں جب تحفے آئے تو رسول اللہ نے کہا عامر کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے کہ اتنے شدید بیمار ہیں کہ بستر سے نہیں اٹھتے۔ تو پیغمبر نے کہا لاؤ ایک کوزہ لاؤ، اس میں مٹی ڈالی، مٹی ڈال کے اس میں اپنا لعاب ڈالا، لعاب ڈال کے کہا جاؤ یہ عامر کو اس میں پانی گھول کے پلا دینا، انہیں شفا ہو جائے گی، انہیں شفا ہو جائے گی۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں عزادارو، اگر یہ بات پہنچ گئی تو میرا جملے ضائع نہیں ہوں گے۔ رسول کے لعاب کی اہمیت کو سمجھو، ہر ایک کے پاس نہیں جاتا، کافر کو تو بالکل نہیں جاتا۔ یہ لعاب وہ ہے یا حسن کو ملا ہے یا حسین کو ملا ہے یا علی کو ملا ہے۔ اور اب ازبق ابن نباتہ کہتا ہے کہ اس لعاب کی طاقت یہ ہے کہ رسول کے 25 سال گزر جانے کے بعد، دنیا سے 25 سال ہو گئے رسول کو دنیا سے گزرے ہوئے، کہ 25 سال کے بعد علی جب مسند اقتدار پہ آئے تو سر پہ عمامہ رسول والا، ابا رسول والی، کبا رسول والی، ہاتھ میں عصا رسول والا، منبر پہ آ کے بیٹھے اور آ کے کہنے لگے میں سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے بیشتر کہ تم مجھے کھودو۔ میں جانتا ہوں کہ قرآن کا ناسخ کیا ہے، میں جانتا ہوں قرآن کا منسوخ کیا ہے، کون سی آیت حضر میں آئی، کون سی آیت سفر میں آئی۔ اور اس کے بعد کہنے لگے جو بول رہا ہوں ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا لعاب رسول اللہ، یعنی لعاب کی طاقت سمجھ میں آئی کہ پیغمبر کے لعاب کا اثر کیا ہے۔ علی کہہ رہے جو بول رہا ہوں ھذا لعاب رسول اللہ۔ عامر کے پاس لعاب پہنچا، لعاب محمد کا عامر کے پاس پہنچا، تو کیوں نہ ہوتا ایسا کہ لعاب کی تاثیر بتائے گی کہ پوتی جو ہو وہ ام البنین اور اس کے جو بیٹا ہو وہ عباس ہو، بیٹا ام البنین کا، فاطمہ کہے میرا بیٹا ہے۔
جناب زہرا کہیں کہ میرا بیٹا، یہ اس لعاب کا اثر ہے، یہ اس لعاب کی طاقت ہے۔ اور اگر یہ بات پہنچ گئی ہے تو ایک منزل اور بڑھاتے ہیں، بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ یاد رکھیے گا، اس تمہید کو یاد رکھیے گا۔ آج دوسری تقریر ہے تو ایسے میں جناب عامر کے پاس لعاب پہنچا اور وہ صحت مند ہو گئے۔ اب کچھ فکر ہے، دیکھیے میں تجزیہ کرتا ہوا واقعات کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، صرف واقعات ہی نہیں سنا رہا، آپ کو تجزیہ کر کے بھی دکھا رہا ہوں تاریخ کی روشنی میں۔ تو اگر یہ بات پہنچ گئی تو ایک منزل اور بڑھتے ہیں آگے۔ یہی جناب عامر پیغمبر کو مل گئے، دعوت دی پیغمبر نے اسلام کی، ایک فکرہ کہا۔ دین حنیف پہ ہے نا جناب عامر، دین حنیف حضرت ابراہیم والا، ملت ابراہیم۔ حضرت عامر نے ایک فکرہ کہا، پیغمبر نے کہا عامر اسلام قبول کرو۔ کہا اسلام تو قبول کروں گا، یا رسول اللہ ایک شرط ہے۔ اے عبداللہ کے بیٹے ایک شرط ہے۔ کہا بولو عامر کیا شرط ہے؟ کہا اگر آپ مجھے اپنا جانشین بنا لیں، آپ مجھے اپنا جانشین بنا لیں تو میں اقرار کرتا ہوں۔ دل میں تمنا ہوئی کہ میں مصطفیٰ کا جانشین بنوں۔ جناب ختمی مرتبت نے ایک فقرہ کہا، اور فقرہ نور کی قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ مصطفیٰ نے کہا عامر اگر یہ اختیار میرا ہوتا کہ میں کس کو جانشین بناؤں تو میں آپ کو جانشین بنا لیتا، لیکن یہ اختیار میرا نہیں ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ لیکن حسرت تو دل میں پیدا ہوئی نا عامر کے کہ میں مصطفیٰ کا جانشین ہوتا۔ باب الحوائج کا نانا ہے، باب الحوائج کا نانا ہے، حضرت عباس باب الحوائج ہیں، ان کے نانا کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں مصطفیٰ کا جانشین ہوتا۔ اللہ نے کہا جب تو صحیح عامر تیری پوتی کے بیٹے کو دنیا مولا عباس نہ کہہ کے پکارے تو میں بھی خدا نہیں، مولا عباس نہ کہہ کے۔ وہ اس پہ بھی بڑا راز ہے، یہ بھی شاید ہو سکتا ہے کسی تقریر میں اس لفظ کی بھی شرح ہو جائے کہ مولا عباس کہہ کے دنیا پکارتی ہے۔ علی ہے مولا، علی کے بعد جسے مولا کہا ہے وہ مولا عباس ہے۔ ہاں ایک مقام اور ہے، وہ بھی آپ یاد رکھیے کہ شہزادہ علی اکبر کی جب زیارت پڑھے تو اس میں معصوم نے مولا علی اکبر کہہ کے پکارا ہے علی اکبر کو۔ یعنی یہ تین ہستیاں ہیں جن کے ساتھ لفظ مولا آیا۔ اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں بالکل آپ کو قریب لاؤں کہ یہ زندگانی ابو الفضل العباس پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ تسلسل اس کو یاد رکھیے گا۔ وہ میں نے روکا ہوا ہے کہ حضرت عقیل کو کہا ہے کہ رشتہ لے کے جانا ہے، لیکن ذرا تسلسل تو سمجھ میں آئے کس گھر میں رشتہ جا رہا ہے، کس گھر میں رشتہ جا رہا ہے، اور اس کے بزرگ کس صفات کے مالک ہیں، اس گھر کے بزرگ کن صفات کے مالک ہیں۔ تو یہ ہے عامر جن کا چرچا اتنا ہوا ہے، اور انہی کے پوتے ہیں جناب حزام جو جناب ام البنین کے والد ہیں۔ گزر رہے تھے ایک دن باغ میں سے تو کچھ دیر کے لیے قیام کیا تو آنکھ لگ گئی، قیام کیا تو آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی توجہ تو خواب میں ایک وجیح کو دیکھا۔ لفظ وجیح بھی یاد رکھیے گا، کسی نہ کسی تقریر میں اس کا بھی تعارف ہو جائے گا۔ ایک وجیح شخص کو دیکھا جس کی زلفیں دوش پہ لہرا رہی ہیں اور خوبصورت ترین ہے، گھوڑے پہ سوار ہے۔ وہ سامنے آیا، اس نے آ کے کہا حزام تمہارے پاس ایک گوہر نایاب ہے، کیا اسے فروخت کرو گے؟ کیا اسے فروخت کرو گے؟ جناب حزام چونکے کہ وہ کون سا گوہر ہے جو میرے پاس ہے؟ تو کہتے ہیں اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کی ہتھیلی پہ ایک موتی رکھا ہوا ہے۔
کہنے لگے یہ موتی تمہارا ہے، کیا تم اسے ہمیں دو گے؟ کہنے لگے کہ میں اس کی قیمت سے واقف نہیں ہوں کہ اس کی قیمت کیا ہے، لیکن میں یہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، جو قیمت آپ دیں مجھے قبول ہے۔ توجہ کیجئے گا، کہنے لگے اس شہ سوار نے وہ موتی مجھ سے لیا اور مجھے یہ کہہ کے گئے، کیا کہہ کے گئے کہ حزام اس کی قیمت یہ ہے کہ تمہاری نسلوں میں، توجہ، تمہاری نسلوں میں دعاؤں کی حاجات کی قبولیت ہم نے رکھ دی ہے۔ یعنی ایسے اولاد میں تمہارے لوگ آئیں گے جو باب الحوائج کہلائیں گے۔ اسی لیے 4 لوگوں سے ہندوستان و پاکستان میں 4 باب الحوائج سے واقفیت ہے، لیکن 5 باب الحوائج ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک باب الحوائج ہے حضرت مسلم ابن عقیل، دوسرے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر، تیسرے باب الحوائج ہے امام موسیٰ ابن جعفر، امام موسی کاظم صلوات اللہ علیہ۔ چوتھے اور 5ویں باب الحوائج کو بھی یاد رکھیے، چوتھے باب الحوائج حضرت عباس ہے، 5ویں ام البنین ہے۔ جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہے سماعت فرمائیے، خدا آپ کو کربلا روزہ حضرت ابو الفضل عباس کی زیارت کروائے۔ جب آپ اس روزے میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے ایک دروازہ اس روزے میں جناب ام البنین کے نام کا نصب ہے۔ حضرت عباس کی موجودگی میں جو باب الحوائج ہے اسے ام البنین کہتے ہیں، وہ ام البنین ہے، یعنی بیٹے کے روزے میں حاجات کا دروازہ جس بی بی کا ہے وہ ام البنین ہے۔ حضام کہتے ہیں میری آنکھ کھلی اور میں گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، نام ام البنین ہے۔ بیٹے بعد میں ہوں گے، بیٹے بعد میں ہوں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ابو تراب کی شرح کرتے ہوئے ابو الفضل العباس، لفظ ابو الفضل کی شرح کرتے ہوئے کہ بنی ہاشم کا دستور اور عرب کا دستور یہی ہے کہ پہلے سے کنیت رکھی جاتی، اسی لیے جناب ام البنین کا توجہ، وہ کنیت جب آئی ہیں دنیا میں اسی وقت نام فاطمہ ہے، کنیت ام البنین ہے۔ لوگوں نے لکھا بیٹوں کی ماں، لیکن ابھی تو آئی ہیں اور کنیت لکھی گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کنیت کوئی اور معنی دے رہی ہے۔ بالکل آہستہ سے زور لگائے بغیر بات کرنا چاہتا ہوں، بات دل میں اتر جائے تو حق میں دعا ضرور فرمائیے گا۔ بالکل آسان سی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جائیے اب لغت میں جا کے دیکھیے، بنین کے ایک معنی ہے عقل کے، بنین کے ایک معنی ہے عقل کے، تو ام البنین عقل کی ماں، ام البنین عقل کی ماں۔ جب ام البنین عقل کی ماں، یہ انتظام قدرت ہے کہ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہا ہے کہ فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو، اور مصطفیٰ کیا ہیں؟ عقل اول مصطفیٰ ہیں، تو یعنی عقل اول مصطفیٰ ہیں تو زہرا عقل کی ماں ہوئی۔ تو اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے ایک عقل کی ماں جائے گی تو دوسری اس کی جگہ عقل کی ماں ہی آئے گی۔ یہ ہے ام البنین کا مطلب، یعنی ام البنین عقل کی ماں۔ ام العقول ہے جناب سیدہ کا لقب ہے ام العقول، ام العلوم، یہ سب جناب سیدہ کے لقب ہے۔ لیکن اس وقت یہاں گفتگو نہیں کرنی، گفتگو آگے بڑھانی ہے، جس کے لیے ساری محنت۔ کہا بیٹی، اللہ نے بیٹی عطا کی، نام ام البنین، نام فاطمہ ہے، کنیت ام البنین ہے۔ جب کنیت ام البنین رکھی تو ابھی بیٹی، ایک خواب جناب ام البنین کا، وہ ہو سکتا ہے کل کی تقریر میں بیان کروں، آج باپ کا خواب میں نے آپ کو سنایا۔ تو اب عقیل پہنچے ہیں رشتہ لے کر، توجہ، جناب عقیل جب رشتہ لے کے پہنچے ہیں ام البنین کے گھر میں تو کہنے لگے جناب حزام کیسے آنا ہوا ہے ابو طالب کے فرزند، کیسے آنا ہوا سید البتا کے فرزند؟ تو کہنے لگے کہ رشتہ لایا ہوں۔ کہنے لگے من لے من،
کس کا رشتہ کس کے لیے؟ اب سنیے کیا کہا سرکار عقیل نے، فکرہ کہا، کہتے ہیں امام المتقین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب، رشتہ آیا ہے امام المتقین کا، یعصوب الدین کا، غالب علی کل غالب کا، قائد الغر المحجلین کا۔ بہت آسانی سے آپ نے سن لیا، شرح طلب فقرے ہیں، لیکن میرا جملہ یاد رکھیے گا، اگر یہیں بات ختم ہو جاتی تو پھر میں بھی چپ کر جاتا، آپ بھی خاموشی سے سن رہے تھے، بات تو آگے بڑھ گئی۔ کہنے لگے لفلال القطائب لمظہر العجائب، لفلال القطائب گردنوں کو توڑنے والے کا رشتہ، گردنوں کو توڑنے والے کا رشتہ، مظہر العجائب عجائبات کا مظہر دکھانے والے کا رشتہ۔ میرے اور آپ کے گھر میں رشتہ آئے اور ہم پوچھیں کہ رشتہ کس کا آیا ہے، اور آگے سے پلٹ کے کہا جائے کہ گردنیں توڑنے والے کا رشتہ، آپ کہیں گے ہم نے شریفوں میں بیانہ ہے، بدماشوں سے نہیں۔ لیکن یہی تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ علی کی جو فضیلت ہے اس پہ کس کو شک ہو سکتا ہے، کیونکہ علی نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی بھی کوئی عمل نہیں کیا، جو عمل کیا ہے، جو عمل کیا ہے وہ ذات احدیت کے لیے کیا ہے۔ اس لیے علی کا ہر عمل، علی کی فضیلت اس لیے بنا کہ علی اپنے لیے جو عمل نہیں کرتا پسند، لیکن خدا کے لیے جانتا ہے۔ ابو طالب کا ایک پسر بتا رہا ہے کہ گردنوں کے توڑنے والے کا، تو حزام کی معرفت بھی تو سمجھو کہ وہ جان رہے ہیں کہ یہ کسی عام کی گردنیں نہیں توڑتا، بلکہ جو بھی خدا کا دشمن ہوتا ہے اس کی گردنیں توڑتا ہے، جو بھی خدا کا دشمن ہوتا ہے اس کی گردن کو توڑتا ہے۔ لفلال القطائب لمظہر العجائب، تو اللہ یہ بتا رہا ہے، توجہ، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی مصطفیٰ کو بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی نسلوں کی ضمانت لے لیتے ہیں کہ اس کی نسلوں میں طہارت ہے، نجاست نہیں ہے، کیونکہ ایک مصطفیٰ کو آنا ہے، اور مصطفیٰ بھی ایسا آنا ہے کہ زمانے کا، توجہ، زمانے کا، جسے پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو اب جان لو کہ کل کی تقریر جن کے حافظوں میں محفوظ ہے، میں رب کو مسلسل کر رہا ہوں۔ کائنات آدم و عالم میں عباس وہ مصطفیٰ ہے، توجہ، عباس وہ مصطفیٰ ہے کہ یہ کائنات میں وہ ذریعہ ہے جو دو لوگوں سے ملا دیتا ہے، دو ذاتوں سے ملا دیتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کہ پہلا تو یہ عباس وہ ذریعہ ہے جو چاہتا ہے کہ حسین کا تقرب حاصل کرے، وہ عباس کے دروازے پر آ جائے، حسین سے عباس ملحق کر دیتے ہیں۔ دوسرا، عباس قرب الہی کا سبب بنتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے قریب ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ عباس کے دروازے پہ جھک جائے، اسے چاہیے کہ وہ عباس کے دروازے پہ جھک جائے، کیونکہ عباس وہ دروازہ ہے جو حاجات کا دروازہ ہے۔ دعا مانگی، اور یہ واقعہ سن لیجئے، آگے آئے منزل سے قریب کروں آپ کو۔ دعا مانگی ایک شخص نے، کیا دعا مانگی؟ بیٹا مر گیا، بیٹا مر گیا ایک شخص کا، اس نے دعا مانگی، پروردگار میرا بیٹا مر گیا۔ حضرت عباس کے روزے پہ لے آیا، تو ایسے میں توجہ، میں آپ کو حضرت عباس کا اسٹیٹس بتانے جا رہا ہوں کہ اسٹیٹس ہے حضرت ابو الفضل عباس کیا ہے۔ دعا مانگی کہ یا تو اسے زندہ کیجئے ورنہ میں یہاں سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا۔ زری پہ بیٹے کو لٹایا ہوا سامنے، میں نہیں لے کے جاؤں گا، زندہ کیجئے لے کے جاؤں گا۔ توجہ، یا حضرت ابو الفضل عباس نے بارگاہ عادیت میں التجا کی، یا آواز توحید آئی، عباس اس کی عمر پوری ہو گئی۔ تو
تو عباس نے کہا یا تو مجھ سے لقب باب الحوائج واپس لیا جائے یا اس کو زندگی دی جائے. یعنی یہ اسٹیٹس ہے عباس کا کہ حضرت عباس اتنا اختیار رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی وفا میں عباس نے انتہا کر دی. انتہا کر دی. معصومین کی نگاہ میں جو عباس کا مقام ہے انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں بیان کروں گا کہ اسٹیٹس کیا ہے حضرت ابوالفضل العباس کا. حسین کو کتنا اعتماد ہے حضرت عباس پہ کہ بھائی ساتھ ہے. چلتے چلتے اچانک حسین کا راہوار رک گیا. راہوار رکا تو امام حسین نے دوسرا راہوار منگوایا. اسی طریقے سے 7 راہوار بدلے لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا. امام حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس جاؤ یہاں قریب میں ایک بستی ہے بنی اسد کے نام سے لوگ رہتے ہیں. قبیلہ بنی اسد کی بستی ہے. ان کے لوگوں کو بلا کے لاؤ. حضرت عباس گئے اور ان لوگوں کو بلا کے لائے. قبیلہ بنی اسد کے لوگ جب آئے تو امام حسین نے کہا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ حسین جانتے ہیں اس لیے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں کا وضو ہو جائے. جب 1400 سال کے بعد پڑھنے والا حسین کی غربت پڑھے اور حسین کے عزادار سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. کہا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہاں مولا اسے ماریا کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہاں مولا اسے نینوا کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہاں مولا اسے شط فرات کہتے ہیں. امام حسین نے تڑپ کے کہا کوئی اور نام بھی ہے. ایک بوڑھا اٹھا, اس نے اٹھ کے کہا مولا مولا اسے کرب و بلا کہتے ہیں. بس یہ سننا تھا. حسین نے کہا یہ زمین ہمیں فروخت کرو گے؟ تو کہنے لگے مولا یہ زمین نبی اور اس کی اولاد کے لیے اچھی نہیں ہے. جو نبی اس زمین سے گزرا ہے اس نبی کو یہاں مصیبت اٹھانی پڑی. حسین نے کہا وہ اور تھے جو آ کے چلے گئے, میں اس زمین کو جنت بنانے کے لیے آیا ہوں. 60,000 دینار میں حسین نے زمین کربلا کو خریدا. خرید کے کبالا لکھ رہے تھے یا کنیز دوڑتی ہوئی آئی کہ مولا حسین شہزادی زینب نے آپ کو بلایا ہے. حسین پہنچے محمل کے قریب بہن کے تو دیکھا, پوچھا شہزادی کیوں بلایا ہے؟ کہا بھیا 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں. میں نے سنا ہے یہ زمین آپ خرید رہے ہیں. کہاں زینب ہم یہ زمین خرید رہے ہیں, یہ زمین ہمارا مقدر ہے. کہا اچھا بھیا تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جب سے یہاں محمل آ کے رکا ہے یہاں کی خاک اڑ اڑ کے میرے بچوں کے سروں میں پڑ رہی ہے اور گرد یتیمی کی خبر دے رہی ہے. اور بھیا میں نے یہ محسوس کیا ہے جب سے قافلہ اس زمین پہ آیا ہے تب سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, ولدی حسین ولدی حسین ولدی حسین. آواز آئی زینب نہ گھبراؤ, 28 رجب کو ہم نے مدینہ چھوڑا تو تنہا نہیں چھوڑا, ماں ساتھ ساتھ ہے. ماں کربلا کے میدان تک ساتھ آ گئی. عزادارو مقتل کہتا ہے حسین نے قبالہ لکھا, لیکن جناب زینب نے کہا بھیا اچھا تو یہ زمین کس کے نام کر رہے ہیں؟ کہا زینب آپ جس کے نام کہیں ہم اس کے نام کر دیں. کہا پھر بھائی میرے بیٹے علی اکبر کے نام یہ جائیداد کیجئے. حسین نے جاگیر کو علی اکبر سے منسوب کر دیا. لیکن ہاتھ باندھ کے عزاداروں میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں, خدا کسی بہن
बहन पे ये वक्त न लाए कि उसे भाई की जागीर में तमाचे मारे जाए। हाय सकीना का मुकद्दर, बाद हुसैन शिमर ने इतने तमाचे मारे कि अली अकबर के लाशे पे तड़प के कहा, ए भैया तेरी जागीर में शिमर तमाचे मार। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा के। इधर हुसैन ने क़बाला लिखा, तहरीर लिखी और तहरीर लिख के कहने लगे, ए बनी असद के लोगों, इससे बड़ी गुर्बत नहीं है मेरे पास, खुदा की कसम। जिसके दिल में एहसास है वो जुमला समझना, समझ गए तो बहुत देर गिरिया करोगे। हुसैन ने कहा, ए बनी असद के लोगों, मैं ये ज़मीन तुम्हें दोबारा वापस हिबा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ शर्तें हैं। उन्होंने कहा, मौला क्या शर्तें हैं? कहा, अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ तुम्हें लाशें बिखरे हुए नजर आएंगे, उन लाशों को दफना देना। दूसरा फिक्रा हुसैन ने कहा, हे बनी असद के लोगों, और फिर कुछ दिनों के बाद हमारे मज़ार तामीर हो जाएंगे और ऐसे में हमारे ज़ायर आएंगे। हमारे ज़ायर आए तो 3 दिन तक उन्हें मेहमान रखना, उनकी भूख प्यास का ख्याल रखना। जो मेरा और आपका मौला भूखा प्यासा मारा गया, अपने ज़ायरों के लिए इंतज़ाम करके गया कि कोई मेरा ज़ायर भूखा न रहे, कोई मेरा ज़ायर प्यासा न रहे। ये हुसैन का ही हौसला है। और कहने लगे, अब तुम जाओ, अपने बच्चों को भेजो, मुझे एक मंजिल तक जाना है जिसके लिए सारी मेहनत की है। कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने कहा, अब जाओ तुम अपनी मस्तूरात को भेजो। मस्तूरात आई बनी असद की तो आके कहने लगी, बनी असद की औरतों, अगर तुम्हारे मर्द दुश्मन के खौफ से घरों से ना निकले तो उन्हें गैरत दिलवाना और तुम दफनाने के लिए आ जाना। तो कहते अब तुम जाओ और अपने बच्चों को भेज दो। ये कह के बनी असद के बच्चे आए तो हुसैन ने कहा, अगर तुम्हारे माँ बाप दुश्मन के खौफ से ना निकले और हमारे लाशें ना दफनाए तो तुम खेलते खेलते आना, 2-2 मुट्ठी खाक उठाना, हमारे जिस्मों पे डाल देना। ये कह के अभी गुफ्तगू तमाम की थी। या हजरत अब्बास ने कहा, मौला सामने से एक नुखैला नजर आ रहा है। और जैसे जैसे नुखैला करीब आया तो लगता ऐसा था कि जैसे खजूर के दरख्त हो, लेकिन खजूर के दरख्त तो न थे। लश्कर सामने से आता हुआ दिखाई दिया। ये हुर का रिसाला था जो हुसैन के सामने आया। और क्यों आया है? कहा, मैं आपको आगे न जाने दूंगा। हुसैन इब्ने अली ने कहा, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तू हुसैन को रोकने के लिए आया है? हुर ने हाथ बांध के कहा, मौला आपने भरे मजमे में मेरी माँ का नाम लिया है, लेकिन आपकी माँ के क्या कहने जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है। अल्लाहदार हुसैन ने कहा, हुर ये ज़मीन हमारा मुकद्दर है, हम यहीं रहेंगे। तारीख कहती है डेरे लग गए, हुसैन ने खेमे लगा लिए। तारीख ने अजीब मोड़ लिया, दिन गुजरते चले। 2 से 7 हुई, पानी खत्म हो गया। 7 मुहर्रम से बच्चों की आवाज आने लगी, अलताश अलताश अलताश। या 9 मुहर्रम आ गई, शबे आशूर में हुर खेमे में टहल रहा है। हो गई मजलिस, 2 जुमले सुन लो। हुर खेमे में टहल रहा है। टहलते टहलते बेटा आया। बेटे ने कहा, क्या हुआ, क्यों टहल रहे हो, क्यों मुस्तरिब हो? कहने लगे, अली बिन हुर, अली नाम है हुर के बेटे का। अली बिन हुर जरा कान लगा, कोई आवाज आ रही है। इसने कान लगा के सुना तो बच्चों की आवाज आ रही थी, अलताश अलताश अलताश। हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास। अज़ादार रोने के लिए तो यही जुमला काफी हो जाना चाहिए था कि हुर ने तड़प के कहा, अली तुझे मालूम है मेरी वजह से आज मोहम्मद के घराने पे ये वक्त आया है। रात जैसे तैसे गुजरी, सुबह नमूदार हुई तो हुर ने गुलाम को बुलाया, भाई को बुलाया, बेटे को बुलाया। कहने लगा, मेरा इरादा ये है कि मैं हुसैन के लश्कर में जा रहा हूँ, मैं हुसैन से माफ़ी तलब करूँगा। सुनोगे अज़ादारो, तो तारीख कहती है ऐसे में। हुर ने कहा, ऐसे नहीं जाऊँगा।
گا میرے ہاتھوں میں پٹی باندھ دو. ہاتھ باندھ دیے گئے. کہنے لگے میری آنکھوں پہ پٹی باندھو. آنکھوں پہ پٹی باندھی. کہا ایسے لے کے چلو جیسے کسی مجرم کو لے جایا جاتا ہے. ادھر عباس نے کہا مولا حسین حر آ رہا ہے. کہا کون کون ہے؟ کہا حر کا بھائی آ رہا ہے, حر کا بیٹا آ رہا ہے, حر کا غلام آ رہا ہے. آواز دی حبیب ابن مظاہر, حبیب ابن مظاہر حر کا استقبال کرو. آپ نے تسلی سے سن لیا. تقریر تمام ہونے جا رہی ہے لیکن دو جملے آسانی سے سن لینا. میرے حق میں دعا ضرور کرنا. تمہاری ہائے بلند ہو جائے میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں. عزادارو, حسین نے کہا جاؤ علی اکبر حر کے بیٹے کا استقبال کرو. حبیب حر کا استقبال کرو. عباس حر کے بھائی کا استقبال کرو. اب جو علی اکبر نے مڑ کے دیکھا بابا نظر نہیں آتے تو دیکھا حسین حر کے غلام سے لپٹے ہوئے ہیں. آ جاؤ میرے ناصرو, اللہ اللہ یہ غربت حسین. حر قدموں پہ گرا, مولا مجھے معاف کر دیجئے. حسین نے سینے سے لگایا, حر میں راضی, میرے نانا راضی, میرے جد راضی. کہا ایسے نہیں مولا سند چاہیے. آواز آئی جاؤ نا محمد ماں سے جا کے وہ رومال لاؤ جو اماں فاطمہ کا رومال ہے. اونا محمد خیمے میں آئے. خیمے میں آئے تو کہنے لگے اماں ذرا وہ رومال تو دیجئے جو دادی کا رومال ہے, جو نانی کا رومال ہے. سن لیا تم نے فکرہ, جناب زینب نے رومال تو دیا لیکن بچوں سے پوچھا اے اونا محمد یہ شور کیسا ہے باہر؟ کہا ماموں حر آئے ہیں, بس یہ سننا تھا. تڑپ کے جناب زینب نے کہا اونا محمد جا کے زینب کا سلام کہو اور کہنا علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے. دونوں شہزادے آگے آئے, آگے آگے کہنے لگے ماموں حر علی کی بیٹی نے سلام بھجوایا ہے. حر زمین پہ گرا, تڑپ کے کہتا ہے اللہ اللہ محمد کی بیٹی پہ یہ وقت آیا, غلاموں کو سلام. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ختم کر دیتا مجلس, دو جملے سن. غلاموں کو سلام. عزادار مقتل کہتا حر نے کہا مولا سب سے پہلے میرا بیٹا لڑنے کے لیے جائے گا, سب سے پہلے میرا بیٹا لڑنے کے لیے جائے گا. آواز آئی حر اجازت ہے. بیٹے کو تیار کیا, گھوڑے پہ بٹھایا. بیٹا جنگ کرنے میدان میں آیا, بہت اچھا لڑا علی بن حر, لیکن کب تک لڑتا؟ عزادارو گھیر کے مارا گیا. گھوڑے سے گرنے لگا تو آواز آئی اللہ رے غربت حسین. گھوڑے سے گرنے لگا تو آواز دی یا بتا ادرکنی, بابا میری مدد کو آؤ. یا حر نے گھوڑا دوڑانا چاہا. حسین نے کہا حر کہاں جا رہا ہے؟ کہ مولا میرا بیٹا بلا رہا ہے. آواز آئی نہیں, حر جوان بیٹے کا لاشا, بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا, اور یہ حسین کا مقدر ہے. کبھی اکبر کا لاشا اور کبھی قاسم کا لاشا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دو فکرے اور سن. رو پڑے ہو تو دو فکرے سنو. ختم کر دیتا تقریر لیکن دل کر گیا, دو فکرے سنو. حر لڑا, حسین کی نصرت میں مارا گیا. 11 محرم آئی, مر جاؤں فکرہ پہلے پڑھوں, اس سے زیادہ مسائل مجھے آتا نہیں جو پڑھنے جا رہا ہوں. عزادارو 11 محرم آئی, ایسے میں تاریخ کہتی ہے گھوڑوں کو نال بندی کروائی گئی کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائے. یہاں تاریخ کہتی ہے مقتل کربلا میں زلزلہ آیا, سکینہ نے دیکھا بابا کا لاشا پامال ہونے والا ہے. یا ایسے میں دوڑتی ہوئی وہاں آئی جہاں پھپی تھی. تڑپ کے کہتی پھپی اماں میرے بابا کا لاشا پامال ہو رہا ہے. یا اسی وقت حر کے لشکر سے کچھ لوگ آگے بڑھے جو حر کے قبیلے والے تھے, انہوں نے تلواریں کھینچی. کپی سرے ساتھ ہم حر کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے. بس سننا تھا. جیسے ہی پسر سعد نے دیکھا کہیں جنگ دوبارہ نہ ہو جائے, اس نے کہا حر کا لاشا اٹھا اور لے چلو. عزاداروں میں مر جاؤں دعا کرو یا تم ہائے کرو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب انہوں نے حر کا لاشا اٹھایا تو یہ کہتے ہوئے چلے جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں اس کے لاشے پامال نہیں ہوتے. اے سید سجاد کیا کرے, ہاتھوں میں ہتھ گھڑیا, پیروں میں بیڑیا, باپ کے لاشے پر گھوڑے دوڑ. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وشر عالم اللہ.